नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जमशेद मल्ली हूँ और आज इंशाअल्लाह आपके साथ 22वें पारे का ख़ुलासा शेयर करने की सआदत हासिल करूँगा। नाज़रीन, हम सब खुश नसीब हैं इस लिहाज से कि अल्लाह ने हमें एक दफ़ा फिर ये मौका फ़राहम किया कि हम कुरान मजीद को रिवाइज़ कर सकें। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी खिदमत पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, 22वें पारे का आगाज़ सूरह अहज़ाब से होता है। सूरह अहज़ाब के आगाज़ में अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन से मुखातिब होकर फरमाया है कि उम्महातुल मोमिनीन में से भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने आप को वक्फ़ करे और नेक अमाल करे। अल्लाह ताला उसको दुगना अजर अता फरमाएगा और उसके लिए पाक रिज़्क़ को तैयार कर दिया गया है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को इस अमर की भी तलकीन की कि जब वो किसी से बात करें तो नरम आवाज़ से बात ना किया करें ताकि जिसके दिल में मर्ज़ है वो उनकी आवाज़ों को सुनकर तमा ना रखे और मारूफ तरीके से बुलंद आवाज़ में बात करें। अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को इस अमर की भी तलकीन की कि अपने घरों में मुकीम रहें और जाहिलियत की तरह बेपर्दगी और बनाव संगार का अजहार न किया करें और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें। इस सूरह में अल्लाह ताला ने मुँह बोले बेटे के मसले को भी वाज़ेह किया कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। इस सूरह में अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करें और सुबह व शाम अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहा करें। इस सूरह में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों को कह दें कि वो जलबाब उड़ा करें। जलबाब से मुराद एक ऐसा लिबास है जिससे औरत के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक ढांका हो और सिर्फ आँख नज़र आ रही हो। और इस लिबास का मकसद ये कि इनके बातिन के साथ उनका ज़ाहिर भी उनके ईमान की निशानदही करे और वो पहचान ली जाएं और कोई उनको तंग न करे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के हवाले से बतलाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो जहन्नमियों को उंधे मुँह जहन्नम की आग में डाला जाएगा। इस मौका पर जहन्नमी ये कहेंगे कि ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती। और कहेंगे कि हमने अपने बड़ों और सरदारों की बात मानी, बस उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। और कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, उन सरदारों को दुगना अजाब दे और उन पर लानत बरसा। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इस बात की नसीहत की है कि ऐ ईमान वालों, तुम उनकी तरह ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ़ पहुंचाई। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की कही हुई बात से उनकी बरात ज़ार कर दी और वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी वजाहत वाले थे। अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने नबी करीम की तकरीम करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का हर मुमकिन दफ़ा करें। इस सूरह में सच्ची बात कहने के फ़वाइद भी बतलाए गए कि अगर बात सीधी की जाए
تو معاملات سنور جاتے ہیں اور اللہ حق گو شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ الاحزاب کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کے لیے آسمان و زمین میں موجود سب کچھ ہے، اور اس کی حمد آخرت میں ہے، اور باخبر حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ رحمت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، اور جناب سلیمان کے لیے مہینے کے سفر پر آنے جانے والی ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا اور جنات کو ان کے احکامات کے تابع کر دیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی کہ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ایک سخت امٹتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل، جھاؤ اور کچھ بیری والے باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا، اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کے بعد معاف کیجیے سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں سے بھی رسول چنے ہیں، بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو گمراہ لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ ان اعمال پر حسرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی اور جتنی بچوں کو جنتی ہیں، اور جو کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہوتا۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ بے شک محمد رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈراتے ہیں جو کہ قرآن مجید کی پیروی کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کرنے والا ہے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 رسولوں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہو۔ دریں اثنا بستی کے پرلے مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ان کی پیروی کرو، یہ تینوں اللہ کے رسول ہیں، وہ تم سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سب کچھ 23ویں پارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔